بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والی عورت، دردناک واقعہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکھڑاتی آواز سے اس عورت کا نام بتایا۔ اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی شان کو خود بیان فرمایا تاکہ امت کو اندازہ ہو سکے کہ یہ دونوں بھائی کیسی عظمت و شان، مقام و مرتبے کے ہیں۔ کئی احادیث ان شہزادگان رسول کی شان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ تو جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ حسین ہے۔ پھر جب تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ محسن ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ آگے جانے سے پہلے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو صرف ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد شبر، شبیر اور مشہر کے نام پر رکھے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جنتی ناموں میں سے ہیں، دور جاہلیت میں یہ نام کسی کے بھی نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صفا والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے 7ویں دن بکریاں عقیقے میں ذبح فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کرمین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی،
اور جس نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ناظرین مکمل ویڈیو ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔ پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے اجلت کرنا ناپسند ہوا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ دھاری دار قمیض مبارک زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر مقدس پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا سنبھل کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے، ہر کسی کو رلا دیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں، غور سے سن لیں۔ امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغرا بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہے اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی قبول نہ کی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ لیکن
لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب آپ یہاں سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی شخص جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیووں کو بھجوا دیا، یعنی ان دیوں کو بند کر دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہی دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی عون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔
حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار یہ ثابت کرتے رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نہ کردہ گناہ پکڑا جائے،
اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام، صرف ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس اسلامک چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ان اسلامک ویڈیوز کو ہر روز دیکھ لیا کریں۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو صرف ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔